اس کا ایک نام ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والا دن، جس دن اسلام کی ایک عظیم جنگ بدر واقع ہوئی تھی۔ مجھے احباب سے یہ گزارش ہوئی، یہ خواہش ظاہر کی گئی کہ آج اصحاب بدر کے متعلق پھر سے میں یہاں پر ذکر کروں اور ان کے ناموں کی انشاءاللہ آج تلاوت بھی کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہمارے بچوں میں یہ عظیم تاریخوں کو منتقل کرتے رہیں۔ کربلا تو ہر سال سنتے ہیں، لیکن پھر کیوں سناتے ہیں؟ اس لیے کہ بار بار سننے سے جذبہ جوان رہتا ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ السلام علیکم دوستو، آج ہم سننے جا رہے ہیں مفتی سلمان اجری صاحب کا بالکل نیا بیان۔ سوشل میڈیا پر یہ بیان آگ کی طرح وائرل ہو رہا ہے۔ اجری صاحب کی جو وہی سچ بولنا کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ان کے جذبوں کو جوان رکھنے اور حوصلوں کو بلند رکھنے والی یہ دوائیاں ہیں۔ جنگ بدر جس کو 14 صدیاں گزر گئے لیکن ظالم کفار آج بھی بھول نہیں سکے۔ جنگ بدر کا ایک رخ پوری دنیا جانتی ہے، بلکہ سب چڑھ چڑھ کر کے بیان بھی کرتے ہیں اس کو، دشمنان اسلام۔ اس کا پس منظر کیا تھا، وہ کیوں ہوئی تھی، اس پر کوئی کلام نہیں کرتے، کیونکہ درد مرنے کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ مرے زیادہ تھے، اس میں 70 کافر مرے تھے اور 70 قیدی بن کر کے آئے تھے۔ پوری جنگ بدر میں ان کفار کو صرف یہی دکھتا ہے کہ 70 لوگوں کو مارا اور 70 کو پکڑ کر کے قیدی بنا لیا۔ پوری جنگ بدر میں یہی نظر آتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر انصاف کی عینک رکھنے والا غور سے ان حالات کو پڑھے گا تو اس نتیجے کو پہنچے گا، اسلام میں یہ جتنی جنگیں ہوئی جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اکثر کا تعلق ڈیفنس سے ہے، یہ ڈیفنسیو رہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، کیونکہ جنگ بدر کے احوال بتانے سے پہلے اس کا پس منظر بتانا ضروری ہے کہ کیوں ہوئی۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ یہ پہلی جنگ نہیں ہے۔ جیسے کہ مشہور ہے نا جنگ بدر، اس سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن جو بڑی جنگ جس میں مقابلہ ہوا اور جس میں اللہ نے روشن فتح عطا کی، وہ بدر کی جنگ ہے، 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو۔ انشاءاللہ میں سیرت کے درس میں عرض کروں گا، جنگ بدر سے پہلے بھی 6 جنگیں ہوئی ہیں تقریباً، جس میں کچھ صحابہ گئے تھے، کچھ میں حضور بھی گئے تھے، کچھ میں ہلکی پھلکی مڑبھیڑ ہوئی اور کسی میں جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن جو بڑی یعنی صف آرا ہو کر جنگ ہوئی تھی، وہ جنگ بدر یہی 17 رمضان المبارک والی، یہ پہلی ہے۔ جیسے کہ ایک بدر اولا بول کر کے ایک جنگ مشہور ہے، اور بدر ثانیہ اس کو کہتے ہیں، یہ 17 رمضان المبارک والی۔ میں اس کو انشاءاللہ سیرت کے بیان میں عرض کروں گا۔ آج اس پر ہم فوکس کرتے ہیں کہ کیوں ہوئی۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزارے اعلان نبوت کے بعد۔ ویسے تو 53 سال آپ وہاں رہے، 13 سال اعلان نبوت کے بعد کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائیں۔ آپ نے سیرت کے درس میں بھی سنا ہوگا، اس رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، ان کے ساتھیوں کو طرح طرح کے عذابات دیے گئے۔ تاریخ آج محفوظ ہے، لیکن ظالموں کو یہ نظر نہیں آتا آتنک کون پھیلایا ہوا تھا۔ یہی کفار تھے، یہ مشرکین تھے، یہ دہشت گرد تھے۔ مجھے بتاؤ، رسول پاک کے غلاموں کو سولی پر لٹکا کر ان کی ناک کاٹنا، ان کے کان کاٹنا، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچنا، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہتے صحابی حضرت عمار بن یاسر کو انہوں نے آگ میں جلایا تھا۔ حضرت بلال حبشی کو تو روزانہ رسی پیر میں ڈال کر کھینچا جاتا تھا۔ حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ابو فقیہہ، حضرت خباب ابن الارت، حضرت خبیب ابن عدی، حضرت سیدہ سمیہ، ان کو تو گھوڑے کے پیروں میں باندھ کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ کیسے طرح طرح کے عذابات دیے تھے کفار مکہ نے، ایک دو نہیں ہے، ظلم کی ایک لمبی داستان ہے۔ اور پھر پلس اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان سمیت سوشل بائیکاٹ کر کے رکھنا۔ حضور نے 3 سال تک 2 پہاڑیوں کے بیچ کے درے میں گزارے ہیں،
اور ایسے کہ پورے مکہ والے پہرا لگا کر بیٹھتے تھے 24 گھنٹے تک نگرانی کے کوئی جا نہ پائے حضور تک، ان کے خاندان تک۔ ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتے کھاتے رہے اور چمڑوں کو ابال کر کے پانی میں وہ کھاتے رہے۔ 3 سال گزرے ہیں، جبکہ مشرکین مکہ میں سے ہی کچھ اہل خیرت جو تھے انہیں رحم آ گیا ان معاملات کو، اور انہوں نے یہ معاہدہ توڑا۔ وہ آ کر کے، کوئی دوسرے نہیں، صحابہ نے نہیں، جو کافر تھے انہی میں سے 10-12 لوگ، انہوں نے دیکھا اتنی تکلیف یہ ہم میں ہی سے تو ہے، اور وہ بھی قریش خاندان جو ہم میں سے سب سے معزز خاندان ہے، اس کا ایسا بائیکاٹ کرنا کہ ان تک ایک چاول کا دانہ نہ پہنچے، یہ کیسی مصیبتیں ڈال کر رکھی گئیں اپنے بھائیوں پر۔ مشرکین نے خود یہ توڑا تھا معاہدہ، اور پھر ان کو ہر طرح کی سہولیات مہیا کر دی تھی حضور کے خاندان کو۔ یہ تکلیفیں 70 صحابہ مکہ چھوڑ کر کے حبشہ جا چکے تھے ہجرت کر کے، معمولی بات ہے؟ آپ کے محلے سے 4 لوگ جائیں کیا حالات ہوتے۔ یہ آج ظالم کتے جو ہے گھروں کے اوپر دروازوں پر زبردستی کا بورڈ لگا کر کے پلائن کرتے رہتے ہیں، ہاں، کہ یہاں سے محلہ خالی ہو رہا ہے مسلمانوں کی وجہ۔ سبحان اللہ، کیا بات کہی ہے حضرت نے، بات کڑوی ہے مگر بالکل سچ ہے۔ آج کے دور میں اس طرح کی آڈینس کی بہت ضرورت ہے۔ یہی تو خاص بات ہے مفتی صاحب کی، وہ بنا ڈرے حق کی بات سامنے جیسے رکھتے ہیں۔ ایک ہندو گھر یہاں سے شفٹ ہو رہا ہے، ہجرت کر رہے ہیں، مائگریٹ کر رہے ہیں، یہ ناٹک ہے، کوئی چیز نہیں۔ کبھی تم نے تاریخ یہ بتائی کہ 70 صحابہ جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر، جس میں خود رسول اللہ کی بیٹی بھی ہے، حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی، دونوں حضور کے داماد بھی، حضور کی بیٹی بھی ہیں، یہ حبشہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ، حضرت جعفر طیار مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ نکل کے جا چکے تھے حبشہ میں، ایتھوپیا، عرب لوگ افریقہ میں جا کر کے رہ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے 3 سال کے بعد حضور خود ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ۔ تو حضور ہجرت کر کے گئے تو کیا اکیلے گئے؟ 1 سال نہیں گزرا تھا کہ مکہ میں جتنے مسلمان تھے سب کے سب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ مکہ والوں کو سکون سے رہنا چاہیے نا، بات ہو گئی نا۔ میں آپ کو بتا دوں، کفار و مشرکین کبھی کسی بات سے راضی نہیں ہوتے، اور نہ کبھی یہ سکون، ذہنی سکون ان کو نہیں حاصل ہو سکتا۔ تم اگر کوئی محلہ چھوڑ کر کے بھی چلے گئے تو تمہارے سے دشمنی ان کی کم نہیں ہوتی۔ جو دشمن ہے وہ دور بیٹھ کر کے ہی جلتا رہتا ہے کہ وہاں سکھ سے کیوں رہ رہے ہیں یہ لوگ، یہاں سکون سے کیوں رہ رہے ہیں لوگ۔ مدینے جب رسول پاک اور ان کے صحابہ گئے تو مکہ والوں کو تو جو معاملہ تھا ختم ہو گیا، جن سے تمہاری روزانہ لڑائی ہوتی تھی وہ جا چکے، نہ ان کے صحابہ ہیں نہ وہ رسول پاک وہاں پر ہیں، نہیں۔ اس کے باوجود ان کفار مکہ نے کیا کرنا شروع کیا؟ 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگ کبھی جتھا بنا کر کے مدینے تک جاتے تھے، رات کے وقت وہاں کے مسلمانوں کے باغیچے کھجوروں کے جلا کے آ جاتے، اور کبھی اگر 2-4 صحابہ مسلمان باہر نظر آتے تو ان کو پکڑ کر پیٹتے تھے، مارتے تھے۔ کہاں پر؟ مدینے میں جا کر۔ جب اس قدر ظلم بڑھ گیا تب میں آپ کو بتاؤں 13 سال کے بعد اللہ نے جہاد کا حکم نازل فرمایا، اے محبوب کھڑے ہو جائیں اور جو آپ سے لڑ رہے ہیں ان سے مقابلہ فرمائیں۔ 13 سال تک تو کبھی لڑنے کا حکم نہیں آیا۔ مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد جب مسلمانوں کی اپنی ریاست بن گئی، وہاں اپنی ایک حکومت اسٹیبلش ہو رہی ہے، تب یہ جا کر کے اگر اس کے اندر دسیسہ کاری کریں، پیوند کاری کی بجائے وہاں جا کر کے شب خون ماریں رات کے وقت، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا۔ میں اس سے قبل ایک مثال سے پوچھا تھا آپ کو، یہ کہتے ہیں نا، آج بھی ہم نے 22ویں پارے میں ایک آیت پڑھی ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اس کو وہ 26 آیتوں میں گناتے ہیں جس کو یہ لوگ کہتے ہیں آتنک کا بڑھاوا دیتی۔ اللہ نے فرمایا لعنت کیے ہوئے لوگ ہیں یہ سب، جہاں پائے جائیں پکڑے جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارے جائیں۔ یہ آیت ہے، اور یہ کہتے ہیں
کہ یہ دیکھو آتنک کو بڑھاوا دیتی, یہی دیکھ کر کے مسلمان کاٹتے ہیں سب. میرے عزیزو, آیت جو نازل ہوئی کب ہوئی؟ یہی میں نے آپ کو یہی مثال اس سے قبل بتائی تھی. ہمارا دیش, ہمارا ملک امن و امان کے ساتھ رہ رہا ہے. 4 لوگ بھی اگر دشمن ملک کے ہمارے ملک میں داخل ہو جائیں تو ہائی اتھارٹی کیا حکم دے گی؟ سپریم کورٹ ہو یا وزارت داخلہ, ہوم منسٹری ہو یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ کیا حکم دیں گے؟ یہ 4 دشمن جہاں پائے جائیں ان کو پکڑو اور مار دو. پولیس کو تو آن دا اسپاٹ شوٹ کرنے کا حکم ہوگا, انکاؤنٹر کر دیں ان کا. کیوں؟ ہمارے ملک کا نقصان کر سکتے ہیں. یہی بات تھی مدینے میں جا کر کے جب مکہ کے کفار نقصان کر رہے تھے, صحابہ کو مار رہے تھے, حکم آیا کہ اب ان کے ساتھ نرمی نہیں, اب ان کے ساتھ لڑو اور اپنی جان کی حفاظت کرو. آج ہر ملک اتنا ڈیفنس کا اختیار رکھتا ضرور ہے. جاؤ گھس کر کے دکھاؤ کسی ملک میں, بغیر ویزے کے جائیں گے تو پکڑ کر کے مار ڈالیں گے, بارڈر کراس کرو تو شوٹ کر دیں گے, جبکہ چوری کرنے کی نیت نہ ہو تب بھی. لیکن اسلام جو مارنے آ رہے تھے ان کو مارنے کا حکم دیا. اب سنو بدر کیوں ہوئی تھی. مسئلہ یہ تھا, دوسری ہجری تھی, مکہ مکرمہ میں قافلہ تجارت کا قافلہ ملک شام جا رہا تھا. اچھا, اب شام کا جو لوکیشن ہے وہ مدینے کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے. راستہ ایک شاہراہ ہے, یعنی تو دوستو یہ تھا مفتی سلمان اجری صاحب کا نیا بیان. سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات تھی. آپ کو اس بیان کا سب سے اچھا حصہ کون سا لگا؟ کمنٹ میں جس کو کہتے ہیں ہائی وے, سب سے بڑا انٹرنیشنل ہائی وے اس زمانے کا, وہ مدینے کے پاس سے گزرتا تھا. چینل کو سبسکرائب کرنا. تو ملک شام تجارت کے لیے جو جانے والے ہوتے تھے مکہ سے, وہ اسی راستے سے جاتے, مدینے کے پاس سے قریب سے گزرتا. قریب کا مطلب بہت قریب بھی نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ہمارا مکہ والوں سے امن کا ایگریمنٹ نہ ہو جائے, معاہدہ نہ ہو جائے, ہم ان کا ہر راستہ بھی روکیں گے, ہم ان کا راستہ بھی روکیں گے. ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا کسی دوسرے سے جھگڑا ہو جائے تو آپ آس پاس کے راستے بھی بلاک کر دیں گے کہ دشمن ادھر کے راستوں کو بھی استعمال نہ کرے. یہی معاملہ تھا. آج جو ہے دنیا کو میں بتاؤں, یہ راستہ روکنے والی بات کو بھی میں بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ مکہ والے تجارت کے لیے ملک شام جا رہے تھے تو ان کا راستہ روکنے کا کیا حق تھا؟ مدینے والوں کو کیا حق تھا؟ آج مجھے مفتی سلمان اجری کا بیان اچھا لگا تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں. چلیے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم انهم اليه واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر وأنجيناكم وأغرقنا فرعون وأنتم تنظرون. وإذا أخذنا موسى 40 ليلة ثم استخذتم الإذل من بعده وأنكم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذا قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإذل فتوبوا إليه وأريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير ولكم كتابهم إذ حابي فتاب عليكم إنه هو التوبة